باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمت وفصل الخطاب، اور ہم نے ان کی سلطنت کو مستحکم کر دیا تھا اور انہیں دانائی اور قوت فیصلہ عطا کی تھی۔ یہ سورہ صاد کی 20 نمبر کی آیت ہے۔ گزشتہ درس میں نوافل کے تعلق سے بات ہو رہی تھی کہ دن کے جو مسنون نوافل ہے، جو صلاۃ الضحیٰ جسے کہا جاتا ہے، اس میں صلاۃ الاشراق بھی ہے، صلاۃ الاوابین بھی ہے اور دیگر نمازیں بھی ہے۔ اور یہ بات سامنے آئی تھی کہ 2 رکعت سے لے کر 12 رکعت تک اس میں پڑھے جاتے ہیں، تو جیسی بھی سہولت ہو ایسا پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اس کی ایک خاص تعداد مقرر کر لینا زیادہ اچھا ہے جو اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ زیادہ بہتر ہے کہ 4 رکعت کا اہتمام کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی ایسا ہی تھا کہ 4 رکعت پڑھا کرتے تھے، دو دگانے 2 رکعتوں کے ساتھ۔ اس طریقے سے جو رات کی جو نفل نماز ہے وہ تہجد، اس میں بھی 2 رکعت سے لے کے 8 رکعت تک پڑھنے کا معمول تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ہم کو جیسی سہولت ہو ایسی پڑھ سکتے ہیں۔ 2 رکعت بھی کم از کم یا 4 رکعت کا معمول اگر بنا لیں تو وہ بھی زیادہ اچھا ہو سکتا ہے۔ اور صلاۃ التہجد کے تعلق سے افضل وقت کیا ہے، اس کے تعلق سے لوگ معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو افضل وقت یہ ہے کہ عشاء اور فجر کے بیچ کا جو وقت ہوتا ہے رات کا، اس میں سے 6 حصے کیے جائیں اور آخری 6واں حصہ جو ہے وہ زیادہ افضل ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر 8 بجے عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے اور فجر کا وقت 5 بجے صبح شروع ہوتا ہے، تو بیچ میں جو 9 گھنٹے کا جو وقفہ ہے، 9 گھنٹوں میں آپ اگر اس کے 6 حصے کریں تو 1.5 گھنٹے کا ایک حصہ ہوتا ہے، تو آخری 1.5 گھنٹہ جو ہوگا 5 بجے سے پہلے کا 3:30 بجے سے لے کر 5 بجے رات تک جو حصہ ہوگا وہ زیادہ افضل وقت ہے۔ اس میں اگر کوئی اٹھ کر اللہ کے سامنے نماز ادا کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے اور روتا اور گڑ گڑاتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو یہ انتہائی بہترین وقت ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور اس سے جو ہے عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ایسے وقت جب انسان بڑی میٹھی نیند میں سوتا ہے، اٹھنا اللہ کے لیے اور وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بڑے نصیبوں والے لوگ ہوتے ہیں جو اس کی پابندی کر سکتے ہیں، ورنہ فجر کی نماز میں بھی لوگوں کا کیا حال ہے، جو فرض ہے اس میں بھی اٹھ کر آنا ان کے لیے جو ہے بڑی مشقت کا باعث بن گیا ہے۔ اور کتنی تعداد ہوتی ہے فجر کی نماز میں، یہ تو نفل نماز ہے۔ تو جو نفل نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں اور خاص طور پر راتوں میں اٹھ کر تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، تو واقعی میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا بڑا لحاظ کرتے ہیں، اور وہی لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ولی اور اللہ تعالیٰ کے دوست، جن کو اللہ تعالیٰ ولایت عطا فرماتے ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کو جو ملک اور جو سلطنت عطا فرمائے تھے اس کے تعلق سے فرماتے ہیں سب سے پہلے کہ وَشَدَّدْنَا مُلْكَهُ، یعنی ہم نے ان کو ان کی جو حکومت جو سلطنت عطا فرمائی تھی اس کو مضبوط کر دیا تھا، یعنی اس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی، کوئی مشکل نہیں پیش آ رہی تھی۔ وَآتِينَاهُ الْحِكْمَةَ، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ ان کو ہم نے حکمت عطا فرمائی تھی۔ حکمت عطا فرمانی، حکمت کسے کہتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ حکمت کہتے ہیں تہ کی باتیں، گہرائی کی باتیں، گہرائی کی باتیں، دانش مندی کی باتیں، سمجھ بوجھ کی باتیں۔ تو اس طریقے سے سمجھ و فہم اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بہت اعلیٰ درجے کا عطا فرمایا تھا۔ وہ فصل الخطاب کہا، اور تیسری بات، اور انہیں قوت فیصلہ عطا کیا تھا۔ فصل الخطاب کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جو ہے خطیب، وہ بڑے شاندار اور بہترین خطیب تھے، فن خطابت اور قوت خطابت ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، اور زور بیان ان کو عطا فرمایا تھا، یعنی ایسا شاندار بیان کرتے تھے اور ایسے بہترین انداز میں بات کرتے تھے لوگوں سے کہ لوگ قائل ہو جاتے تھے۔ خاص طور پر تنازعات اور جھگڑا کرنے کا کے بارے میں جو فیصلے کیا کرتے تھے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی جو ہے بہترین صلاحیت عطا فرمائی تھی، اس لیے اس میں فصل الخطاب کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ یہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ آپ کو جو معلومات ہے آپ کے پاس، اس کو آپ ایکسپریس کر سکنا، آپ اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکنا، یہ خطابت ہے۔ اور یہ خطابت ہرکس و ناکس کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو یہ نعمت عطا فرماتے ہیں وہی جو ہے اس کو کما حقہ جو ہے ادا کر سکتا ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو ان 2 جھگڑنے والوں کی خبر پہنچی ہے؟ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ ایک سوال
فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو پتہ ہے کہ وہ دو جھگڑنے والے کون تھے جنہوں نے دیوار پھاند کر ان کی عبادت خانے میں چلے گئے تھے؟ اس تصور المحراب، جب وہ دیوار پھاند کر عبادت خانے میں داخل ہوئے تھے تو بتایا جاتا ہے کہ وہ دو فرشتے تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں اس واقعے کا کہ یہ داؤد علیہ السلام کے پاس ان کے حجرے میں اور ان کے محراب میں، محراب کا تذکرہ آیا ہے یہاں پہ، جہاں پر وہ اپنی عبادت کے لیے اس حصے کو خاص کر لیے تھے، عبادت گاہ بھی جسے کہا جاتا ہے، تو وہاں پر دو جھگڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، تو وہ جو ہے اس میں داخل ہوئے۔ اس غرض سے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا کہ داؤد علیہ السلام کا امتحان کیا جائے، اور اس پر داؤد علیہ السلام متنبہ ہو گئے کہ شاید میرا امتحان لیا جا رہا ہے، اور فوراً اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا اور سجدے میں گر پڑے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ یہ واقعے کا تفصیلی واقعے کا تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے۔ تو اس میں بتانا یہ مقصود ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے داؤد علیہ السلام کے اوصاف میں جو بات آئی تھی کہ وہ جو ہے بہت رجوع کرنے والے تھے، انہو اواب کہا تھا، وہ یعنی اللہ کی طرف ہر معاملے میں رجوع کرنے والے تھے۔ تو یعنی کسی بھی معاملے میں جو ہے کہیں پر کوئی پریشانی ہوتی، کوئی مشکل پیش آتی، کہیں پر کوئی جو ہے خطا ہو جاتی یا کہیں پر کوئی لغزش ہو جاتی تو فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع فرماتے تھے۔ یہ بتانا تھا کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی سلطنت اور حکومت اور بادشاہت عطا فرمائی تھی، بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے، اس کے باوجود بھی جو ہے کہیں پر خود پسندی، فخر و غرور اور تکبر کا شائبہ تک ان کے پاس نہیں تھا، اور بڑی ہی انکساری و تواضع ان کے مزاج میں تھی، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیشہ جھک جاتے تھے۔ جب کبھی کوئی ایسا معاملہ پیش آتا تو فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوتے، گر گڑاتے، سجدے میں گر جاتے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے، معافی تلافی کر لیتے۔ تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اس میں جو ہے یہ قرآن میں یا احادیث میں کہیں پر بھی یہ بات جو ہے واضح طور پر نہیں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مبہم رکھا ہے کہ وہ کیا واقعہ تھا اور وہ کون سا امتحان تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام سے لیا تھا، اور کون سی وہ جو ہے لغزش تھی جس کی وجہ سے جو ہے ان کا امتحان لیا گیا تھا اور پھر ان کو معاف کر دیا گیا تھا، اس کے بارے میں زیادہ تفصیلات نہیں آئی ہے۔ البتہ واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اس انداز میں، اذ دخلوا علی داؤد ففزع منهم قالوا لا تخف قسمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا الى سواء الصراط۔ جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گئے، انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے، ہم دو فریق مقدمہ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، لہٰذا آپ ہمارے درمیان ٹھیک منصفانہ فیصلہ کر دیجیے اور ناانصافی نہ کیجیے اور ہمیں صحیح راہ دکھائیے۔ یہ دو جھگڑنے والے داؤد علیہ السلام کی عبادت گاہ میں داخل ہو گئے، اور وہ دیوار پھاند کر داخل ہوئے اور ایسے حجرے میں داخل ہوئے جو بڑا محفوظ تھا اور جس کی حفاظت کے لیے پہرے دار ہمیشہ رہا کرتے تھے، کیونکہ داؤد علیہ السلام چاہتے تھے کہ بڑی اطمینان کے ساتھ عبادت کریں، اس لیے کوئی اس میں جو ہے خلل انداز نہ ہو، اس وجہ سے وہ ان کے عبادت خانے کے باہر جو ہے پہرے دار رہتے تھے، لیکن وہ پہرے دار ہونے کے باوجود بھی جو ہے دیوار پھاند کر اندر آ گئے۔ تو جب وہ لوگ لڑتے جھگڑتے ان کے پاس محراب میں اندر داخل ہوئے دو لڑنے والے، تو داؤد علیہ السلام گھبرا گئے کہ کیا معاملہ ہے، بادشاہ وقت ہے اور اتنا سخت پہرا ہے گھر پر، پھر پہرےدار ہیں، اس کے باوجود وہ دو اندر آ گئے اور جو ہے ایسے آ گئے کہ ان کو کسی قسم کا خوف ہی نہیں ہے، نہ صرف خوف نہیں ہے بلکہ آ کر الٹا داؤد علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ لا تخف، خوف نہ کیجیے، ہم سے خوف نہ کیجیے، کہہ رہے ہیں بادشاہ کو اور نبی کو۔ اور جو ہے ان کے یہ انداز، جو طرز عمل جو تھا، جو بات چیت کرنے کا، اس سے انہوں نے یہ جانا کہ یہ کیا معاملہ ہے، خیر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ لوگ آخر کیسے آ گئے اور کیا معاملہ ہے ان کا۔ تو انہوں نے جو ہے کہا کہ ہم دو فریق مقدمہ ہیں، یعنی ہم میں سے دونوں میں سے جو ہے کوئی ایک نے جو ہے کسی کا حق لے لیا ہے، اس پر ظلم و زیادتی کی ہے، ہم آپ کے پاس اس کا فیصلہ کرانے کے لیے آئے ہیں، آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجئے اور حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، اور ہم پر جو ہے ظلم و زیادتی مت کیجیے۔ ولا تشتت کہا، ناانصافی مت کیجیے، ایک لفظ آیا ہے یہاں پر، اور ظلم مت کیجیے ہم پر۔ یہ الفاظ انہیں انتہائی گستاخانہ الفاظ انہوں نے انہیں نبی سے کہہ رہے ہیں اور بادشاہ سے کہہ رہے ہیں آ کر ان کے سامنے۔ پہلے تو ایک گستاخی ہے کہ بغیر اجازت کے دیوار پھاند کر داخل ہو گئے، اور پھر انتہائی گستاخانہ کلام کر رہے ہیں جو نبی ہیں، جو انتہائی سے زیادہ انصاف کرنے والے، حق پر قائم، ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ انصاف کیجیے اور ہمیں صحیح راہ دکھا دیجیے، بے انصافی مت کیجیے ہمارے اوپر۔ یہ تمام باتیں سننے کے باوجود بھی
وہ جو ہے داؤد علیہ السلام ان لوگوں پر غصہ نہیں ہوئے اور بڑا صبر کا مظاہرہ کیا، اور ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو جو ہے ایک بڑا ذمہ دار بنایا جائے اور اس سے جو ہے اس کے پاس لوگوں کے حقوق ہو اور لوگ اس کے پاس آتے جاتے ہوں، اور وہی لوگ جو ہے اس سے کسی قسم کی کوئی بد کلامی کر لے کبھی، اور کسی قسم کی کوئی اس قسم کی حرکت کرے، تو اسے چاہیے کہ صبر کا مظاہرہ کرے حتی الامکان، اور ان کو جو ہے ڈانٹنے ڈپٹنے اور غصہ ہو کر ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صبر کے ساتھ وہ لوگوں کا کیا معاملہ ہے سننے کی کوشش کریں۔ یہ جو ہے اس میں تلقین اور امتحان ہے۔ تو انہوں نے جو ہے بڑے صبر کے ساتھ ان کی بات کو سنا، تو اس میں سے ایک نے کہا کہ میری ایک شکایت ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، اور یہ کہنے لگا ان ھذا اخی لہ 99 نعجۃ ولی نعجۃ واحدہ فقال اکفلینھا وعزنی فی الخطاب، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 بکریاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی بکری ہے، یہ کہتا ہے کہ اس بکری کو بھی میرے حوالے کر دے، اور گفتگو میں مجھے لاجواب اور مجبور کیے دیتا ہے۔ اس میں جو ہے ایک نے شکایت کی ان کے سامنے، جو دو فریقین جو مقدمہ لے کر آئے تھے کہ میرا بھائی ہے۔ بھائی ہے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میرا جو ہے شریک کاروبار ہے، یا میرا جو ہے جان پہچان والا ہے، یا میرا دوست ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کو جو ہے متعارف کراتے ہوئے اس نے داؤد علیہ السلام کے سامنے یہ شکایت پیش کی کہ میرے پاس ایک دمبی ہے اور اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، لیکن یہ چاہتا ہے کہ میری ایک دمبی بھی اپنے 99 دمبیوں میں ملا لے اور 100 کر لے، اور مجھ کو اس سے بھی محروم کر دینا چاہ رہا ہے۔ یہ میری شکایت ہے، میں شکایت آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ تو اس بات کو سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ یہ بڑی ظلم و زیادتی کی بات ہے کہ تیری ایک دمبی کو بھی وہ اپنے 99 دمبیوں میں ملا لینا چاہ رہا ہے۔ اکثر شریک کار ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ظلم و زیادتی کرتے ہیں ایک دوسرے پر، اور جو ہے ایک دوسرے کا مال ہڑپ کر دینا چاہتے ہیں۔ قال لقد ظلمك بسؤال نعاجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء لا ينبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ تیری بکری اپنی بکریوں میں شامل کرنے کا مطالبے سے واقعی اس نے تجھ پر ظلم کیا، اور واقعی شرکت میں کاروبار کرنے والے اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کیا کرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اس پر جو ہے داؤد علیہ السلام نے سن کر اس کو کہا کہ یہ جو شخص تیری دمبی کو ملا لینے کی بات کہہ رہا ہے، یہ بہت ظلم و زیادتی کی بات ہے، یہ انتہائی غلط کام ہے، لیکن ایسا ہی کرتے ہیں لوگ جو شریک کار ہیں، ایک دوسرے سے جو ہے کاروبار میں شرکت کرتے ہیں۔ لیکن جو ہے اس سے مستثنا ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، جو عمل صالح اختیار کیے ہوئے ہیں، یعنی جو ایماندار بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، جو عمل صالح اختیار کرتے ہیں اور جن کے پاس خوف خدا ہے اور آخرت کا یقین ہے، ان کے دل میں جواب دہی کا احساس ہے، تو ایسے لوگ ایسا کام نہیں کرتے، یعنی ان کی ایسی روش نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو دینے والے ہوتے ہیں، لینے والے نہیں ہوتے ہیں۔ یعنی ان کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کے مال کے اوپر ان کی نظر نہیں ہوتی، اور ہڑپ کرنا تو دور کی بات، وہ تو دوسروں کے ساتھ جو ہے بڑا نرمی کا معاملہ کرتے ہیں اور دینا چاہتے ہیں، ان کو لینا نہیں چاہتے۔ لیکن ایسے لوگ جو اچھے بلند کردار لوگ ہیں وہ بہت کو تھوڑے ہیں۔ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ کہا، یعنی زیادہ لوگ نہیں ہیں، زیادہ تر تو چور اچکے ہی ہوتے ہیں، زیادہ تر تو لوگوں کا مال ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، اس میں سے بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو دینا چاہتے ہیں اور لوگوں کے مال پر نظر نہیں رکھتے، بری نظر نہیں رکھتے۔ وَظَنَّ دَاؤُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ۔ اور یہ بات کہتے کہتے داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس واقعے سے دراصل ہم نے خود انہیں آزمایا ہے، پس فوراً ہی انہوں نے اپنے پروردگار سے معافی مانگی اور عاجزی کے ساتھ سجدے میں گر پڑے اور رجوع اللہ ہوئے۔ اس میں پھر جو ہے داؤد علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ بات چل ہی رہی تھی، فوراً ان کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے مجھ کو آزمایا ہے اس بات کے ذریعے سے، ان دو فریقوں کے ذریعے سے۔ تو فوراً جیسے ہی جو ہے ان کو پتہ چلا، یہ بات جو ہے دل میں آئی، تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے اور جو ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور استغفار کیا۔ اس میں جو ہے بات آئی ہے، تو اس میں جو لفظ آیا ہے راکیہ کہتے ہیں رکوع کو، اصل میں رکوع کے لغوی معنی ہیں جھک جانے کے، لیکن زیادہ تر اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ اس میں جو رکوع کا جو لفظ آیا ہے وہ سجدے کے معنی میں ہے، سجدہ کرنے کے۔ اور احناف کے نزدیک اس آیت کی تلاوت کرنے پر یا جو ہے اس کو سننے پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے، لہٰذا ہم تمام کے اوپر یہ سجدہ واجب ہو گیا ہے، چاہے ابھی کریں یا چاہے بعد میں بھی اس کو کیا جا سکتا ہے۔ ایک بات جو ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے سجدہ کرنے کے تعلق سے اس آیت میں اور جو ہے اور کہیں پر بھی نماز میں اگر آپ کوئی
آیت سجدہ جو ہے تلاوت کر رہے ہیں تو اس کے تعلق سے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی نماز کی حالت میں آیت سجدہ تلاوت کرے تو وہ رکوع کر کے بھی جو ہے سجدہ ادا کر سکتا ہے، یعنی رکوع کی حالت میں سجدے میں جانا ضروری نہیں اس کے لیے۔ رکوع میں جو ہے اس نیت سے اگر جائے گا کہ سجدہ کر رہا ہوں میں تو وہ سجدہ اس کا جو ہے ادا ہو جائے گا، لیکن اس کی چند شرائط ہے۔ ایک یہ کہ رکوع میں جاتے وقت وہ جو ہے سجدے کی نیت کر لے تو پھر جو ہے وہ رکوع اس کا سجدہ تلاوت جو اس کے اوپر واجب ہوا تھا وہ سجدہ تلاوت ہو جائے گا۔ اور ایک بات دوسری شرط یہ ہے کہ وہ آیتیں جو تلاوت کیا ہے سجدے کی اس کے فوراً بعد وہ چلا جائے رکوع میں، یا یعنی زیادہ سے زیادہ 2-3 آیتیں اور اگر تلاوت کر لی ہے تو بھی جو ہے رکوع میں چلا جائے گا تو پھر وہ اس کا سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا، ورنہ اگر بعد میں جائے گا تو ادا نہیں ہوگا۔ لیکن افضل صورت یہی ہے کہ یعنی جیسا سجدہ تلاوت کیا جاتا ہے کہ الگ سے سجدے میں جائے اور پھر اٹھ کر کھڑا ہو اور پھر سے جو ہے یعنی 2-3 آیتیں پڑھے اور پھر رکوع میں جا کر جو ہے اس کو مکمل کرے نماز کو۔ یہ جو ہے سہولت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ وہ جو ہے فوراً رجوع کیے اور وہ رجوع کرنے والے لوگوں میں سے تھے، یہ ان کی صفت تھی کہ کسی بھی معاملے میں وہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لیتے تھے۔ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اس طرح ہم نے انہیں بخش دیا اور یقیناً ان کے لیے ہمارے پاس مقام قرب ہے اور بہتر انجام ہے۔ یہ کیا واقعات پیش آئے تھے، اور جو ہے اس کے بارے میں بہت سی روایتیں ہیں، اسرائیلی روایتیں بھی ہیں، دوسری روایتیں بھی ہیں، لیکن وہ سب کے سب غیر معتبر روایتیں ہیں، صحیح روایتیں کچھ بھی نہیں ہیں۔ لیکن انشاءاللہ کل ہم اس پر بات کریں گے کہ کس واقعے کے سلسلے میں جو ہے آیا تھا اور کون سی روایتیں اس سلسلے میں ملتی ہے، داؤد علیہ السلام سے کیا لغزش ہوئی تھی اور کس بات پر جو ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔